راہ حق پر زندگی بسر نہیں کرتے، ویسے دیپ ہیں جو روشنی نہیں کرتے۔ ایک شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرے، اسی طریقے سے ایک بیوی کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ جائز حدود میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ ارشاد ربانی ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد کو اس آیت مبارکہ میں گھر کا رکھوالا تسلیم کیا گیا ہے۔ مرد جو ہے وہ نگہبان ہوتا ہے۔ دیکھیے میاں بیوی جو ہے زندگی کے دو پہیے ہیں، اور دونوں کو مل کر کے زندگی کے سفر کو طے کرنا ہے۔ اور سفر کے بارے میں پیارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جب دو آدمی سفر کر رہے ہوں تو تمہیں چاہیے کہ ایک کو امیر بنا لو تاکہ بدنظمی نہ پیدا ہو۔ جب ایک مختصر سفر کے لیے امیر بنانے کا حکم دیا گیا ہے تو زندگی کا سفر جو ہے بڑا لمبا سفر ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دونوں میں سے ایک کا امیر ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرد ہی کیوں امیر ہے، عورت کیوں نہیں؟ تو اس کی بہت ساری وجہیں ہیں۔ دیکھیے بال بچوں کی کفالت کی ذمہ داری شوہر کی ہے، اور اللہ رب العزت نے عورت کے مقابلے مرد کو زیادہ طاقت و قوت عطا فرمایا ہے۔ جب کفالت کی ذمہ داری شوہر کی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ گھر کا رکھوالا جو ہے وہ شوہر ہی ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں بادشاہ یا حاکم کا لفظ نہیں آیا ہے کہ عورت جو ہے محکوم ہے یا مرد جو ہے بادشاہ ہے اور عورت غلام ہے، کنیز ہے، بلکہ قوام کا لفظ آیا ہے۔ قوام بولتے ہی ہے جو کسی کام کا نگہبان، کسی کام کے نگہبان کو قوام بولتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بادشاہ یا حکمرانی کا وہ مطلب نہیں ہے جو دنیا میں سمجھا جاتا ہے۔ اسلام میں سرداری کا مطلب ہوتا ہے، پیارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے۔ اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ زندگی کے سفر میں شوہر جو ہے وہ امیر ہوگا، نگہبان ہوگا، تو اب ایک عورت پر لازم و ضروری ہے کہ جائز حدود میں رہتے ہوئے وہ اپنے شوہر کی ہر بات کو مانے، شوہر کے جذبات کا خیال رکھے، اپنے شوہر کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک انسان کو دوسرے انسان کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا تو عورتوں کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کی خوشنودی اور رضا کو جو ہے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بتایا۔ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ کوئی عورت اگر اس حال میں دنیا سے جاتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے خوش تھا، مطمئن تھا، پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عورت جو ہے جنت میں داخل ہوگی۔ جہاں پر خوشخبری آئی ہے، بشارتیں آئی ہیں، وہیں پر وعید بھی آئی ہے۔ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت شوہر سے ناراض ہو کر کے اپنے بستر کو الگ کرتی ہے تو آپ جانتے ہیں صبح تک اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ یہاں پر ضمناً ایک چیز میں ذکر کر دوں، ہماری ماں بہنوں میں عام طور سے ناشکری کی عادت پائی جاتی ہے۔ ایک شوہر اپنے بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اتفاق سے اگر وہ کسی فرمائش کو پورا نہیں کر پاتا ہے تو عام طور سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہماری ماں بہنیں سارے کیے دھرے پر پانی پھیر دیتی ہیں۔ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے کچھ ملا ہی نہیں ہے، میری جو ہے فرمائش کو پورا ہی نہیں کیا جاتا ہے، مجھے کچھ ملتا ہی نہیں ہے، اگر میرے ماں باپ نہ ہوتے، میرے بھائی نہ ہوتے تو نہ جانے میرا کیا ہوتا، طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ آپ جانتی ہیں اس چیز کا ذکر جو ہے حدیث پاک میں آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میرا گزر جب جہنم سے ہوا تو میں نے دیکھا کہ عورتوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ فرمایا کہ ناشکری کی وجہ سے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ رب کی ناشکری کرتی ہیں؟ فرمایا نہیں، وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہے۔ میں ماں بہنوں سے گزارش کروں گا
کہ آپ اپنے شوہر سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ مت کریں جو آپ کا شوہر آپ کو دے نہ سکے یا دینے کی استطاعت نہ رکھتا ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ جو ہے کسی ایسی چیز کا مطالبہ کریں گی تو شوہر کیا کرے گا؟ اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے یا تو غلط قدم اٹھائے گا، اور اگر نہیں پورا کر سکے گا تو اسے تکلیف ہوگی۔ اور میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ بڑا ہی خوبصورت رشتہ ہوتا ہے، اور اس خوبصورت کے رشتے کے لیے ایسا عمل کسی بھی طرح اچھا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار پڑی۔ مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، کیا ہے خاتون جنت، کیا تمہیں کچھ کھانے کی چاہت ہے؟ اگر طبیعت کچھ چاہتی ہو تو میں لے آتا ہوں۔ خاتون جنت نے بار بار انکار کیا۔ پھر خاتون جنت نے فرمایا کہ میرے والد محترم نے مجھے منع فرمایا ہے کہ میں کسی چیز کا مطالبہ آپ سے کروں۔ دیکھیے، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کرنی چاہیے، ایک دوسرے پر اعتماد رکھنا چاہیے۔ مولائے کائنات مرد شجاع تھے، مرد میدان تھے۔ خاتون جنت جیسی نیک بیوی کا انتخاب اللہ رب العزت کا اپنا انتخاب تھا۔ خاتون جنت عظمت و فضیلت کے اعلیٰ مقام پر ہونے کے باوجود کبھی شوہر کی اطاعت میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ مولائے کائنات بچپن ہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتوں کے امین تھے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں۔ آپ کے نزدیک اللہ اس کے رسول کی رضا ہی سب کچھ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مالی طور پر مالی طور پر آپ ہمیشہ کمزور رہے، اور خاتون جنت کو کئی دن فاقے کرنے پڑے، لیکن خاتون جنت نے کبھی شکوہ شکایت نہیں کی۔ مولائے کائنات دینی امور سے فارغ ہو کر کے محنت مزدوری کرتے، اور جو کچھ ملتا وہ خاتون جنت کے ہاتھ پر لا کر رکھ دیتے۔ خاتون جنت نے کبھی شکایت نہیں کی، یا مالی تنگی جو ہے کبھی ازدواجی زندگی کو متاثر نہیں کر سکا۔ میں ماں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہر خوشی شوہر کی خوشی میں اپنی خوشی کو دیکھیں، اپنے شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، اپنے شوہر سے کسی چیز کا مطالبہ مت کریں جس سے آپ کا شوہر پورا نہ کر سکے۔ اللہ نے جس اعتبار سے آپ کے شوہر کو نوازا ہے، اسی میں رہ کر کے اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گی تو یقین جانیے کہ دنیا بھی آپ کی سنور جائے گی، آخرت بھی آپ کی سنور جائے گی، اللہ بھی خوش ہو جائے گا، اس کے رسول بھی خوش ہو جائیں گے۔ کیونکہ جو راہ حق پر زندگی بسر نہیں کرتے، ویسے دیپ ہیں جو روشنی نہیں کرتے۔